ناول لاحاصل، عمیرہ احمد، چوتھا باب۔ اس شام وہ اسٹور سے فارغ ہو کر گھر جانے کے بجائے کافی اور برگر لے کر اس چھوٹے سے گراؤنڈ میں چلی گئی جو راستے میں آتا تھا۔ گراؤنڈ میں اس وقت کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر گراؤنڈ کے گرد بنی سیڑھیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھتے ہوئے وہ مکمل طور پر برگر کھانے میں مگن تھی جب ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ ہیلو، آر یو ایشین؟ کیتھرین نے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ ایک دراز قد نوجوان تھا۔ اپنے سفید رنگ اور نقش و نگار سے وہ مقامی لگتا تھا، مگر اس کے منہ سے نکلنے والے ایک جملے سے ہی کیتھرین کو اندازہ ہو گیا کہ وہ مقامی نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں تجسس لیے ہوئے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کیتھرین کے لیے اس کا سوال نیا نہیں تھا۔ اس کی رنگت گندمی تھی اور آنکھیں ڈارک براؤن، اور یہ دونوں چیزیں اس نے اپنے باپ سے لی تھی۔ پہلی نظر میں ہر کوئی اسے دیکھ کر یہی سوال کرتا تھا، مگر اس کے سنہرے بال اور تیکھے مغربی نقوش دوسری نظر میں ہر ایک کو کنفیوز کر دیتے تھے۔ نہیں، میں ایشیائی نہیں ہوں، اس نے بے تاثر چہرے اور لہجے میں اس سے کہا۔ سوری، مجھے لگا شاید آپ ایشیائی ہیں، وہ اب معذرت کر رہا تھا۔ کیتھرین اندازہ نہیں کر سکی کہ اس کا چہرہ سردی کی وجہ سے سرخ ہوا تھا یا پھر خفت سے۔ وہ شخص اب واپس کچھ دور سیڑھیوں پر ایک بیگ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کیتھرین کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا، وہ اٹھ کر اس شخص کے پاس چلی گئی۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ میں ایشیائی ہوں۔ مقامی لہجہ نہ ہونے کے باوجود وہ شخص بڑی شستہ انگلش بول رہا تھا۔ حالانکہ آپ ایشیائی نہیں لگتے، وہ جواب میں صرف مسکرایا۔ ایشیا میں کس ملک سے تعلق ہے آپ کا؟ کیتھرین نے کافی کے سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ پاکستان سے۔ ہونٹوں کے پاس کافی کا کپ لے جاتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اس کا ہاتھ ساکت ہوا اور پھر اس نے کافی کا ایک بڑا گھونٹ لیا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص سے اس کی یہ حرکت چھپی نہیں رہی۔ اوہ، کیتھرین کا لہجہ یک دم بہت سرد ہو گیا۔ آپ میرے ملک کو جانتی ہیں؟ اس شخص نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ بہت اچھی طرح۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس شخص پر نظریں جمائے اس نے کافی کا آخری گھونٹ لیا۔ برق رفتاری کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کر اس شخص کے منہ پر تھوکا، اسے گالی دی اور پھر اس شخص کی طرف سے کسی متوقع رد عمل کے خدشے سے بجلی کی تیزی سے پلٹ کر بھاگی اور یہیں اس سے غلطی ہو گئی۔ سیڑھیوں کی چوڑائی کے بارے میں اس کا اندازہ ٹھیک نہیں نکلا اور پلٹ کر رکھا جانے والا وہ قدم جو اسی سیڑھی پر پڑنا چاہیے تھا جہاں وہ اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی، وہ اس سیڑھی کے کنارے پر پڑا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس سیڑھی سے نیچے گری اور صرف وہیں سے نہیں سنبھلنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ اگلی 3 سیڑھیوں سے بھی اسی طرح لڑھکتے ہوئے نیچے پہنچی، اور وہ شخص جو اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گیا تھا اسے نیچے گرتے دیکھ کر بے اختیار جیکٹ کے بازو سے اپنے گال کو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف لپکا، مگر جب تک وہ اس تک پہنچا وہ سیڑھیوں سے نیچے پہنچ چکی تھی اور اب اوندھے منہ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے سر کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تشویش بھری آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کیتھرین کو اچھی خاصی چوٹیں لگی تھی، مگر اس وقت چوٹوں سے زیادہ اسے اس شخص کے سامنے اس طرح گرنے کی شرمندگی تھی۔ اس نے سر کے گرد بازو لپیٹ لیے۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی شخص پر تھوکا تھا اور اب وہ اس کے سامنے۔ شاید وہ کبھی اس شخص پر اس طرح نہ تھوکتی اگر وہ اتنی ڈپریس نہ ہوتی جتنی ان دنوں تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اب اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے اٹھتے نہ دیکھ کر اس شخص کی تشویش بڑھ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کیتھرین نے بالآخر کہا۔ وہ جانتی تھی اب اسے اٹھنا تھا، اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام، مگر وہ ساری عمر وہاں لیٹی تو نہیں رہ سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ شخص مسلسل اس کا بازو سہلا رہا تھا۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو بہت نارمل رکھتے ہوئے
वो घुटनों, बाजुओं और रीढ़ की हड्डी में उठने वाली तमाम टीसों को नजरअंदाज करते हुए उठकर बैठ गई। मगर इतनी हरकत से ही उसे अंदाजा हो गया था कि वो किसी की मदद के बगैर उठकर खड़ी नहीं हो सकेगी, और वो किसी की मदद लेना नहीं चाहती थी, कम से कम उस शख्स की नहीं जो अब पंजों के बल उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल बैठा उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसकी कोहनियां बुरी तरह छिल गई थी और सफेद शर्ट पर खून के धब्बे बहुत वाज़ेह नजर आने लगे थे। बैठने के बाद कैथरीन ने उस शख्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अपनी कोहनियां मोड़कर जख्मों का जायजा लिया। उस शख्स ने अपनी जैकेट की जेब से एक रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। नो थैंक यू, मुझे जरूरत नहीं है। उसने उस शख्स की तरफ देखे बगैर उसका हाथ झटक दिया। ट्राउजर की जेब टटोलकर उसने अपना रुमाल निकाला और कोहनियां साफ करने लगी। वो शख्स उसी तरह बैठा सारी कार्रवाई देखता रहा। कैथरीन ने रुमाल से कोहनियों को साफ करते हुए यूं लापरवाही का इजहार किया जैसे उसे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची और वो खराशी बहुत मामूली थी। मगर वो शख्स उसके चेहरे के तासुरात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किए उसकी कोहनियों को खासी तशवीश के साथ देख रहा था। मेरी मदद की जरूरत है आपको? वो अब संजीदगी से पूछ रहा था। नो थैंक यू, कैथरीन ने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा। वो शख्स उठकर खड़ा हो गया और कैथरीन ने दिल ही दिल में इत्मीनान का सांस लिया। वो वाकई चाहती थी कि वो उसके सामने से हट जाए ताकि वो उठने की कोशिश करे। उसे अपनी कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द महसूस हो रहा था और अपने चेहरे के तासुरात को नॉर्मल रखना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो शख्स उठने के बाद वहां से जाने के बजाय वहीं खड़ा रहा। चंद लम्हों के बाद उसने अपना हाथ कैथरीन की तरफ बढ़ाया। यकीनन वो उठने में उसकी मदद करना चाहता था, मगर कैथरीन ने बड़े एतमाद के साथ उसकी ऑफर रद्द कर दी। मैं खुद उठ सकती हूँ, आप जाएं। वो शख्स चंद कदम पीछे हटा और फिर दोबारा सीढ़ियों पर चढ़ गया। कैथरीन अब उसे नहीं देख सकती थी, मगर उसे अंदाजा था कि वो पीछे सीढ़ियों पर अपनी जगह बैठा उसे ही देख रहा होगा। कैथरीन ने पीछे मुड़े बगैर एक हाथ से अपने पीछे मौजूद सीढ़ी का सहारा लिया और उठने की कोशिश करने लगी, मगर वो खड़ी नहीं हो सकी। रीढ़ की हड्डी में उठने वाली दर्द की एक तेज लहर ने उसे उसी सीढ़ी पर बैठने पर मजबूर कर दिया। उसने बेख्तियार अपने होठों को दांतों में दबाते हुए मुंह से निकलने वाली चीख को रोका। वो शख्स तेज कदमों के साथ सीढ़ियां फलांगता हुआ एक बार फिर उसके सामने खड़ा था और इस बार कैथरीन के चेहरे के तासुरात से उसे उसकी तकलीफ का अंदाजा हो गया। ज्यादा चोट लगी है? वो एक बार फिर पूछ रहा था। इस बार कैथरीन अपनी बेबसी को नहीं छुपा सकी। मेरी कमर और दाएं घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। उसने चेहरा ऊपर किए बहते आंसुओं के साथ उसे बताया। चंद मिनटों में पहले का एतमाद अब भाग से उड़ गया था। उसे खौफ महसूस हो रहा था कि अगर चोटें वाकई शदीद हुई तो क्या होगा। वो लंबे चौड़े इलाज की इस्तिताअत रखती थी, ना ही घर पर तवील क़याम की। वो शख्स अब कुछ परेशान नजर आने लगा। आप मेरा हाथ पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करें। उसने अपना हाथ कैथरीन की तरफ बढ़ाया। मैं नहीं कर पाऊंगी, आप कोशिश तो करें। उस शख्स ने इसरार करते हुए कैथरीन का हाथ पकड़ लिया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। कैथरीन ने हाथ के बजाय उसकी कलाई पकड़ ली और उठने की कोशिश करने लगी। दर्द की एक और टीस उसकी कमर में उठी, लेकिन उसे खुशी हुई कि वो खड़ी होने में कामयाब हो गई थी। उस शख्स ने एक गहरा सांस लिया। इसका मतलब है कम से कम आप खड़ी हो सकती हैं। अब आप झुककर अपने पांव की उंगलियों को हाथ लगाएं। क्यों? वो हैरान हुई। खड़ा होने के बाद उसे एहसास हो रहा था कि उसके दाएं घुटने में कमर से ज्यादा तकलीफ है। ये वो घुटना था जिस पर वो अपने पूरे वजन समेत गिरी थी। वो शख्स बड़ी संजीदगी के साथ कह रहा था। कैथरीन ने उसका हाथ छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता झुककर उसने अपने पांव की उंगलियों को छुआ और फिर उसी तरह सीधी हो गई।
تھوڑا بہت درد محسوس ہونے کے باوجود اس نے بآسانی انگلیوں کو چھو لیا تھا۔ اس کے سیدھا ہوتے ہی اس شخص نے پوچھا، بہت درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ کیتھرین نے اپنے دائیں پاؤں کی صرف انگلیاں زمین پر ٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سارا بوجھ بائیں ٹانگ پر منتقل کر رکھا تھا۔ اس شخص نے اس کا جواب سننے کے بعد اپنا بیگ دائیں کندھے پر منتقل کیا اور اپنا بازو اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی مل جائے گی، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں، ڈاکٹر چیک اپ کر لے گا۔ کیتھرین نہ ہاسپٹل جانا چاہتی تھی اور نہ ہی ٹیکسی کے کرائے پر پیسے خرچ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بازو کا سہارا لے کر چلتے ہوئے اس نے کہا، میں گھر جاؤں گی، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ شخص خاموش رہا، مگر گراؤنڈ سے باہر آتے ہی اس نے سڑک سے گزرتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روک لیا۔ کیتھرین کے انکار کے باوجود اس نے زبردستی اسے ٹیکسی میں بٹھا دیا۔ میں نہیں جانتا آپ اس طرح ضد کیوں کر رہی ہیں، آپ کو تفصیلی معائنے کی ضرورت ہے اور شاید ایکس رے کی بھی، مگر آپ ہاسپٹل جانے کے بجائے گھر جانا چاہ رہی ہیں۔ کیتھرین نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اب جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ ہی چکی تھی تو اتنی لمبی چوڑی بحث کا کیا فائدہ ہوتا؟ خوش قسمتی سے اس کے جسم میں کہیں بھی کوئی فریکچر نہیں تھا۔ ہاسپٹل سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر باہر آ گئے۔ کیتھرین کی شرمندگی اب اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اب میں خود چلی جاؤں گی، اس نے باہر سڑک پر آتے ہی اس سے کہا۔ اس شخص نے اس کے علاقے کے بارے میں پوچھا اور پھر کہا، میں آپ کو ٹیکسی لے دیتا ہوں۔ اور ایک بار پھر کیتھرین کے انکار کے باوجود اس نے ٹیکسی روک لی۔ کیتھرین جب ٹیکسی میں سوار ہو گئی تو اس نے ڈرائیور کو اس کا پتہ بتاتے ہوئے اپنے والیٹ سے چند پاؤنڈز نکال کر اسے تھما دیے۔ کیتھرین نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرایہ آپ دیں یا میں، اپنا خیال رکھیں۔ میں اپنی اس بدتمیزی پر شرمندہ، اس شخص نے ایک بار پھر اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے بارے میں آپ سے تفصیلی بات ہوگی جب ہم دوبارہ ملیں گے۔ ایک جملے میں نہ آپ اس کی وضاحت پیش کر سکیں گی اور نہ ہی میں ایک جملے کی معذرت قبول کروں گا۔ وہ کہتا ہوا کھڑکی سے ہٹ گیا۔ کیتھرین نے حیرانی سے چلتی ہوئی ٹیکسی سے اس شخص کو فٹ پاتھ پر کھڑے دیکھا۔ اگر اس نے اسے معاف نہیں کیا تھا تو ان ساری عنایات کا کیا مطلب تھا، اور اسے یہ یقین کیوں تھا کہ وہ دونوں دوبارہ ملیں گے، جبکہ وہ میرا جو نام اور پتہ جانتا ہے وہ دونوں غلط ہیں۔ ہاسپٹل میں اس نے اپنا نام اور پتہ لکھوایا تھا اور اس نے جانتے بوجھتے دونوں باتیں غلط لکھوائی تھی۔ اس وقت بھی ٹیکسی اسے جہاں لے جا رہی تھی وہ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود دوسری اسٹریٹ تھی۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ شخص بہت عجیب تھا اور وہ دوبارہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے چند دن وہ گھر پر ہی رہی۔ جب اس کی چوٹیں کچھ مندمل ہونا شروع ہو گئیں تو وہ ایک بار پھر سٹور جانے لگی۔ کوشش کے باوجود وہ اس شخص کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی۔ بہت دفعہ اس گراؤنڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے اس شخص کا خیال آتا اور وہ تیزی سے وہاں سے گزر جاتی، لیکن ایک دن وہاں سے گزرنے کے بجائے وہ اندر چلی گئی۔ گراؤنڈ میں ہمیشہ کی طرح اکا دکا لوگ مختلف قسم کے کھیلوں میں مصروف تھے اور سیڑھیاں ویران تھیں۔ وہ ایک سیڑھی پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں پکڑی ہوئی کافی پیتے ہوئے وہ سامنے گراؤنڈ میں چند نوجوانوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھنے لگی۔ وہ ان کا کھیل دیکھتے ہوئے خاصی محو ہو گئی، اور اس کی وہ محویت اس وقت ختم ہوئی جب نچلی سیڑھی پر ایک شخص یک دم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ 5واں باب۔ سیڑھیوں میں موجود تاریکی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ سیڑھیوں کی گھٹن اور گرمی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد نمودار ہونے والی دھندلی روشنی میں اپنے پیروں کے نیچے موجود سیڑھیوں کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسی دھندلی روشنی میں وہ آخری سیڑھی پر پہنچ گئی۔ زلید انڈس ویلی کا گریجویٹ تھا۔ اس کے والد نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی ایک انگریز عورت تھی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی اور زلید کو لے کر پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کر انہوں نے نزہت سے دوسری شادی کی۔ نزہت ان کے ایک دوست کی بہن تھی۔ زلید شروع کا کچھ عرصے اپنے ددیال میں رہا، بعد میں بورڈنگ چلا گیا۔
جب وہاں سے فارغ ہوا تو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں تعلیم حاصل کرے، مگر زلیت کو شروع سے ہی آرٹ میں دلچسپی تھی۔ اس کے والد نے کچھ اعتراضات کیے، مگر اس کے اصرار پر انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کی ایک ٹیکسٹائل فیکٹری سنبھالنی تھی، اور اس نے انہی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈس ویلی سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں گریجویشن کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس کے والد نے اسے باقاعدہ طور پر وہ فیکٹری دے دی جسے وہ کچھ عرصے سے اسے دینے کا کہہ رہے تھے۔ اب وہ اس فیکٹری میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نزہت روایتی سوتیلی ماں ثابت نہیں ہوئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے زلیت یا اپنے شوہر کی سابقہ بیوی سے کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا، نہ ہی زلیت کی پرورش کرنی پڑی۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتا تھا، اور نزہت وہ چند ہفتے بڑے اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کیا کرتی۔ اس نے ویسے بھی نزہت یا اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ وہ فطرتاً خاموش طبع تھا اور دوسروں کا احترام کیا کرتا تھا۔ نزہت کو جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں بھی اس کا بڑا بیٹا ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس کے شوہر نے کئی سال پہلے ہی نزہت کی رضامندی سے اپنی جائیداد کی تقسیم کر دی تھی۔ زلیت کو ایک فیکٹری، کچھ زمین اور 2 پلاٹ دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک پلاٹ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ زلیت جب کراچی میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا تو اس کے والد نے اس کی مرضی سے اس پلاٹ پر گھر تعمیر کروا دیا۔ لاہور واپس آنے کے بعد وہ اپنے والد اور نزہت کے ساتھ رہنے کے بجائے اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا، اگرچہ ان دونوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ شادی ہونے تک ان کے ساتھ ہی رہے، مگر زلیت نے معذرت کر لی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلے رہنے کا عادی تھا، اب یکدم ایک بھرے پورے گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے والد نے کوشش کی تھی کہ اگر وہ شفٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر شادی بھی کر لے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اس سے اپنے خاندان کے علاوہ اپنے ملنے والوں کی بھی بہت سی بیٹیوں کا ذکر کیا تھا، مگر زلیت ابھی فوری طور پر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ فیکٹری میں تبدیلیاں کرنے کے علاوہ اپنے بزنس کو اور پھیلانا چاہتا تھا، اور اس کا خیال تھا شادی اس کام کے لیے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ اس لیے ان دونوں کے اصرار کے باوجود وہ شادی پر تیار نہیں ہوا، مگر اس نے صوفیہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ صوفیہ نزہت کی بڑی بہن کی بیٹی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ زلیت سے اس کی زیادہ جان پہچان ان دنوں ہوئی جب انہوں نے کراچی کے ایک فیشن میگزین کے لیے اکٹھے ایک فیشن شوٹ کروایا۔ وہ زلیت سے زیادہ نامور اور اچھی ماڈل تھی، اور اگرچہ زلیت مختلف فنکشنز میں اس سے ملتا رہتا تھا، مگر ان کے درمیان زیادہ بے تکلفی اسی فیشن شو کے دوران پیدا ہوئی۔ زلیت نے ماڈلنگ ایک ہابی کے طور پر شروع کی تھی۔ انڈس ویلی میں اس کے کلاس فیلو نے اسے ماڈلنگ کی آفر کی، جس کا بھائی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہا تھا۔ زلیت کو یہ آفر خاصی دلچسپ لگی۔ وہ ان دنوں اپنے امتحانات سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے خاصی خوش دلی سے یہ آفر قبول کر لی۔ اس نے بہت سے میگزینز کے لیے ماڈلنگ کی، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوتا گیا کہ یہ کام بہت زیادہ وقت مانگتا تھا، جبکہ فائدہ کچھ نہیں تھا، خاص طور پر میل ماڈلز کے لیے۔ کچھ عرصے گزرنے کے بعد وہ ایک بار پھر اپنی تعلیم میں مصروف ہو گیا، اور ماڈلنگ اس کی ترجیحات کی فہرست سے غائب ہو گئی۔ مگر صوفیہ سے ان دنوں ہونے والی دوستی نہ صرف قائم رہی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان دونوں کی بہت سی دلچسپیاں ایک جیسی تھیں۔ وہ بھی زلیت کی طرح NCA سے گریجویشن کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈلنگ میں بھی اپنا نام بنا چکی تھی۔ شادی کے لیے زلیت کے سامنے رکھے جانے والے ناموں میں سے ایک نام صوفیہ کا بھی تھا، اور اس نام نے زلیت کی اس میں دلچسپی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی اور ٹیلنٹ سے پہلے ہی متاثر تھا۔ وہ ایک خوش مزاج اور خوش گفتار لڑکی تھی، اور زلیت کا یہ بھی خیال تھا کہ ان دونوں کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس نے صوفیہ کے لیے بھی شادی کی حامی تو نہیں بھری، مگر نزہت سے یہ ضرور کہا کہ چند سال بعد جب وہ شادی کرے گا تو صوفیہ کے بارے میں غور کرے گا،
باقی لڑکیوں کے بارے میں اس نے انکار کر دیا۔ نزہت نے یقیناً یہ بات اپنی بہن تک پہنچا دی تھی اور ان کے اطمینان کے لیے یہ کافی تھا۔ خود صوفیہ بھی زلیخا میں بڑی حد تک انٹرسٹڈ تھی۔ اس میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو شادی کے لیے کسی بھی مرد میں دیکھی جاتی ہیں۔ نزہت اس سے اور اس کی فیملی کے سامنے اکثر زلیخا کی خود بھی تعریف کیا کرتی تھی۔ اس دن وہ اپنی ایک پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی جب اسے پیغام ملا کہ پروفیسر عباس اسے اپنے آفس میں بلا رہے تھے۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد جب پروفیسر عباس کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ جس شخص کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ آئیے مریم، بیٹھیے، پروفیسر عباس نے اس کے اندر آتے ہی کہا۔ زلیخا، یہ مریم ہے۔ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ان کا بنیادی شعبہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو تجربہ آپ فیبرک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ آپ کی اچھی خاصی مدد کر سکتی ہیں۔ ان کے کام میں وہ نفاست ہے جو آپ اپنے ڈیزائنر میں چاہتے ہیں۔ اور مریم، یہ زلیخا عواب ہیں، انڈس ویلی کی گریجویٹ ہیں، ایک ٹیکسٹائل فیکٹری چلا رہے ہیں۔ یہ اپنا فیبرک ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ ای پی بی کے ساتھ مل کر کچھ نمائش اور فیشن شوز کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اپنے کلرز اور ڈیزائنز میں کچھ تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ یہ آپ ان سے خود پوچھ لیں۔ جہاں تک میری رائے ہے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ پروفیسر عباس نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی وہ بے حد نروس تھی۔ اس کی شخصیت واقعی بہت چھا جانے والی تھی۔ زلیخا نے پروفیسر عباس کی بات ختم ہونے کے بعد اس سے چند رسمی باتیں کی اور اس کے بعد وہ اپنے اصلی موضوع پر آ گیا۔ وہ بڑی تفصیل سے اسے ان آئیڈیاز کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس کے ذہن میں تھے۔ وہ بڑی آسانی سے اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ وہ جن چیزوں کو لفظوں کی شکل میں بتا رہا تھا وہ انہیں ذہن کے پردے پر دیکھ رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ پروجیکٹ اسے مل گیا تو اس کے کریئر کے لیے یہ ایک بہت اچھا بوسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر اس وقت اسے حیرت ہونے لگی جب تقریباً آدھا گھنٹہ بولتے رہنے کے بعد وہ یک دم چپ ہو گیا۔ اگر آپ میرے آفس آ جائیں تو ہم اس پر زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا جو یہاں میرے پاس نہیں ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک بار پھر کہا، مگر اس بار مریم کو اس کا لہجہ بہت خشک اور سرد لگا۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں تو زلیخا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس پروجیکٹ کے لیے آپ کیا آفر کریں گے مجھے؟ مریم کو اپنے سوال پر اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت نظر آئی۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو آپ کا کام دیکھنے کے بعد ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیا آفر کرنی چاہیے۔ اگر کام وہ ہوا جو میں چاہتا ہوں تو پھر آفر وہ ہوگی جو آپ چاہیں گی، مگر یہ تو ابھی خاصی دور کی چیز ہے۔ مریم کو اس کا لہجہ پہلے سے سرد لگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے آفس آ جاؤں گی، وہ کچھ الجھتے ہوئے بولی۔ زلیخا نے اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کل آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، کل آ جائیں۔ کس وقت؟ کالج کے بعد کسی بھی وقت میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، زلیخا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ جب پروفیسر عباس کے کمرے سے نکلی تو خاصی پرجوش تھی۔ کام دلچسپ تھا اور اسے ان دنوں روپے کی خاصی ضرورت تھی۔ کالج سے گھر جانے کے بعد کھانا کھائے بغیر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کل وہاں کچھ ڈیزائنز لے کر جانا چاہتی تھی اور زلیخا کے بتائے ہوئے تمام پوائنٹس اس کے ذہن میں تھے۔ وہ مزید ڈسکشن سے پہلے اسے وہ ڈیزائنز دکھانا چاہتی تھی جو اس سے گفتگو کے دوران اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تخیل میں دیکھے تھے۔ ماما جان کے اصرار کے باوجود اس نے دوپہر اور رات کا کھانا نہیں کھایا۔ کام کے دوران اس کی بھوک اسی طرح ختم ہو جاتی تھی۔ ماما جان زبردستی اسے چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ دے گئیں اور پانی کے علاوہ یہ وہ واحد چیز تھی جو اس نے سپہر 3 بجے سے اگلی صبح 4 بجے تک کھائی۔ وہ ساری رات جاگ کر کام میں مصروف رہی اور صبح 4 بجے وہ اپنا کام مکمل کر کے سونے کے لیے لیٹی۔ چند گھنٹے سونے کے بعد جب وہ کالج پہنچی تو بہت مطمئن تھی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کارڈ پر دیے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ میری کوئی پراپر اپوائنٹمنٹ تو نہیں ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے آج کسی بھی وقت مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں 2 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ جاؤں گی۔
रिसेप्शनिस्ट ने उससे कार्ड लेते हुए उससे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा था। मगर वो तो जा चुके हैं। जा चुके हैं? उसे हैरानी हुई। हाँ, आपके आने से कुछ देर पहले। कहाँ गए हैं वो? ये तो नहीं पता। वापसी कब तक आएंगे? ये भी नहीं पता। बाज दफा वापस आते हैं, बाज दफा नहीं। उन्होंने मेरे बारे में कोई पैगाम छोड़ा है? मैं चेक कर लेती हूँ, मगर उन्होंने आपके बारे में कोई पैगाम नहीं दिया। एनसीए के 2 स्टूडेंट सुबह भी आए थे। उस वक्त वो ऑफिस में ही थे और उन दोनों के बारे में उन्होंने कल ही मुझे बता दिया था। आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा। रिसेप्शनिस्ट ने एक डायरी के औराक पलटते हुए कहा। हो सकता है उनके जहन से निकल गया हो। आप बैठ जाएं। इसलिए हो सकता है कि वो मुझे बताना भूल गए हों। मैं भी थोड़ी देर तक दोबारा रिंग करती हूँ। मरियम ने उसकी बात पर सर हिला दिया। फैक्ट्री खासी दूर थी और उसने सोचा कि दोबारा आने से इंतजार कर लेना बेहतर है। हाँ, हो सकता है वो भूल गया हो। उसने खुद को तसल्ली दी। अगले 3 घंटे वो वहीं बैठी इंतजार करती रही, मगर ज़लैत नहीं आया। रिसेप्शनिस्ट वक्तन फवक्तन उसका नंबर डायल करती रही, मगर उसका मोबाइल हनूज बंद था। 3 घंटे के बाद जब वो उठने लगी तो रिसेप्शनिस्ट ने एक आखिरी कोशिश की और इस बार खुशकिस्मती से मोबाइल ऑफ नहीं था। वो मरियम के बारे में ज़लैत को बताती रही। फिर उसने फोन बंद करके मरियम से कहा, ज़लैत साहब कह रहे हैं कि आज वो फैक्ट्री वापस नहीं आएंगे। वो मसरूफ हैं, आप कल आ जाएं। मरियम ने एक इत्मीनान भरी सांस ले ली। कल कितने बजे? ये तो उन्होंने नहीं बताया। आप इसी वक्त आ जाएं, मैं सुबह उनको याद करवा दूंगी। क्या आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकती हैं? मैं कल सुबह उनसे वहां मिल लूंगी। कितने बजे आते हैं वो? तकरीबन 10 बजे। मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ। उसने कागज पर एड्रेस लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगले दिन वो सुबह कॉलेज जाने के बजाय उस एड्रेस पर चली गई। फैक्ट्री बहुत दूर थी। मरियम ने सोचा था कि वो उसे डिजाइन्स देने के बाद उससे बाकायदा अपॉइंटमेंट लेगी और फिर उसके ऑफिस चली जाएगी। वो 9 बजे के करीब उसके घर पहुंची। बेल बजाकर आने वाले चौकीदार से उसने अपना तारुफ कराया। मैं आपके साहब से मिलना चाहती हूँ। चौकीदार उसे वहीं खड़ा करके वापस चला गया। उसकी वापसी खासी जल्दी हुई। साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर मैंने आपको ऑफिस में आने के लिए कहा है तो ऑफिस में ही आए, वो घर पर आपसे नहीं मिलेंगे। उसकी बात पर मरियम पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ उसने चौकीदार से कहा, ठीक है, मैं उनसे ऑफिस में मिल लूंगी। आप ये फाइल उनको दे दें। उसने डिजाइन्स वाला फोल्डर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। चौकीदार ने खासे बिगड़े तेवरों के साथ फोल्डर लिया और खटाक से गेट बंद कर दिया। वहां से पैदल मेन रोड तक आते आते वो मुसलसल उस वक्त को कोसती रही जब उसने वहां आने का फैसला किया था। उसने ऑफिस बुलाया था तो मुझे ऑफिस ही जाना चाहिए था। वो क्या सोच रहा होगा कि मैं इस तरह सुबह सुबह उसके घर पहुंच गई। कॉलेज तक जाते जाते उसकी अफसरदगी और शर्मिंदगी अपनी इंतहा को छूने लगी। 2 बजे कॉलेज से फारिग होने के बाद वो सीधी फैक्ट्री चली गई। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर मुस्कुराई। ज़लैत साहब यही हैं, मगर इस वक्त उनकी अपॉइंटमेंट है किसी के साथ। उसने मरियम को देखते ही बताया। मेरी भी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। मरियम ने कहा, आपकी अपॉइंटमेंट उन्होंने तय नहीं की। मैंने उन्हें आपके बारे में याद दिलाया था। एनसीए के आज भी कुछ और स्टूडेंट्स आए थे और सुबह मैंने आपके बारे में बताया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि मैं उन स्टूडेंट्स के नाम नोट कर लूं। मरियम को शदीद बेइज्जती का एहसास हुआ। वो शख्स उसके साथ क्या कर रहा था? आप उन्हें इंटरकॉम पर बताएं कि मैं यहाँ आई हूँ। वो किसी से मुलाकात कर रहे हैं, इस वक्त मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। प्लीज आप उन्हें मेरे बारे में बताएं। अगर वो नहीं मिलना चाहते तो मैं खामखा इंतजार करने के बजाय घर जाना चाहती हूँ। रिसेप्शनिस्ट को उस पर तरस आ गया। उसने रिसीवर उठाने के बजाय स्पीकर फोन का बटन प्रेस करते हुए ज़लैत से राब्ता किया। सर, मिस मरियम आई हैं। नॉट अगेन। क्या मुसीबत गले पड़ गई है? उसकी झिंझलाई हुई आवाज कमरे में गूंजी। मरियम का रंग फक हो गया। यार, वो फिर आ गई है। मैं उससे काम नहीं करवाना चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी काबिल है और मैं उसको फेस भी नहीं करना चाह रहा। अब बताओ क्या करूं? वो अब अंदर किसी से बात कर रहा था, मगर उसने माउथ पीस पर हाथ रखने का तकल्लुफ नहीं किया। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बातें बाहर सुनी जाएंगी।
उसके दोस्त ने उससे कुछ कहा और जिलैद ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मिस दरख्शां, आप इनसे कहें वो चंद दिन बाद आए, मैं मसरूफ हूँ। यस सर, दरख्शां ने राब्ता खत्म करते हुए कहा। थैंक यू, मरियम ने उसके कुछ भी कहने से पहले कहा और होंठ काटते हुए वहां से निकल आई। उसने जिंदगी में पहली बार इस तरह की बेइज्जती का सामना किया था और वो उस वक्त गम और गुस्से से पागल हो रही थी। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी सारी चीजें बड़े जोर से कमरे में उछाल दी और खुद औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गई। मामा जान जिस वक्त कमरे में आई वो उसी तरह औंधे मुंह लेटी हुई थी। क्या हुआ मरियम? मामा जान को तशवीश हुई। उन्होंने झुकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और वो जैसे करंट खा कर उठी। आपकी वजह से मैं सारी जिंदगी यूं ही धक्के खाती रहूंगी, सिर्फ आपकी वजह से, वो भीगे हुए चेहरे के साथ बुलंद आवाज में कह रही थी। मरियम, हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वो चिल्लाई। आप मेरे लिए कभी कुछ नहीं करेंगी, कभी भी नहीं, और आप देख लेना मैं एक दिन यहाँ से भाग जाऊंगी। वो एक बार फिर औंधे मुंह लेट गई। तुम्हारे काम का क्या हुआ? उन्हें इसने उस प्रोजेक्ट के बारे में 2 दिन पहले बड़े पुरजोश अंदाज में बताया था और इस वक्त उन्हें अंदाजा हो रहा था कि उसके रोने की वजह वही थी। जहन्नुम में जाए वो काम। ये बॉर्जवा क्लास खुद को क्या समझती है? इनको बात करने की तमीज नहीं है। लोग उनके पास काम नहीं भीख लेने जाते हैं। वो इसी तरह औंधे मुंह लेटी लेटी चिल्लाई। तुम जाने दो, तुमको इससे बेहतर काम मिल जाएगा। मामा जान ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। कहाँ से मिल जाएगा? मेरे जैसे आर्टिस्ट रुलते फिरते हैं यहाँ। कोई बैक नहीं है मेरी, कोई सिफारिश नहीं है मेरे पास, कोई सिफारिश नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है मैं वेस्टलैंड में आ गई हूँ। नाम और शोहरत कमाने के लिए वसाइल की जरूरत होती है। खानदान का नाम चाहिए, रुपया चाहिए। मेरे पास क्या है? और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आज मेरे पास ब्रिटिश नेशनैलिटी होती, फिर मैं देखती उस कुत्ते को। वो हिचकियों से रोते हुए बोल रही थी। मरियम, गाली नहीं देते। मामा जान को शौक लगा। वो पहली बार उसके मुंह से गाली सुन रही थी। क्यों नहीं देते? देते हैं। आपके पास नसीहतों के अलावा और है क्या? ये नहीं करते, वो नहीं करते। मामा जान, दुनिया में रहने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ आना चाहिए, गालियां देना भी आना चाहिए। वो किस कदर हर्ट हुई थी मामा जान इसका अंदाजा नहीं लगा सकती थी, मगर कोई गैर मामूली बात जरूर हुई थी जिसने उसे इस तरह रोने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा ठीक है, तुम गालियां दे लेना, मगर अभी तो उठकर खाना खाओ। तुम्हारे लिए मैंने आज खीर बनाई है। वो उसका कंधा थपकते हुए बच्चों की तरह उसे बहलाने लगी, मगर मरियम बदस्तूर रोती रही।